آج ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 44ویں آیت پر دھیان و بیان کریں گے، اور آج ہم آسمانی بادشاہی کا خزانہ تلاش کرنا اس کے بارے میں سنیں گے۔ آسمان کی بادشاہی اس خزانے کی مانند ہے جو کھیت میں چھپا ہوا ہے، جسے کوئی آدمی پا کر چھپا دیتا ہے اور خوشی کے مارے جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اس کھیت کو مول لے لیتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس ہمیں دو بہت ہی مختصر اور ایک جیسی تمثیلیں پیش کرتی ہے۔ پہلی تمثیل جس کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے، اس میں آسمانی بادشاہی کو ایک خزانہ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور دوسری تمثیل میں آسمانی بادشاہت کو ایک بہت قیمتی موتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگرچہ یہ تمثیلیں ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں، لیکن ان میں غور طلب فرق بھی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلی تمثیل میں جس خزانے کا ذکر کیا گیا ہے وہ حادثاتی طور پر دریافت ہوا ہے، اور دوسری تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کوئی ڈھونڈتا نہیں بلکہ اسے ایسے ہی مل جاتا ہے، جبکہ دوسری تمثیل اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں سوداگر بیش بہا قیمتی موتی کو تلاش کے بعد حاصل کرتا ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگیوں میں انجیلی خزانے کو خدا باپ کی مدد سے تلاش کیے بغیر حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی ہمارے لیے محبت کا ایک عمل ہمیں بغیر تلاش کیے پیش کرے تو یہ خدا ہمیں اپنی بادشاہی کا خزانہ دے رہا ہے۔ یا اگر کوئی ہمارے ساتھ اپنا ایمان یا کوئی خدا کا کلام ہمارے ساتھ بانٹتا ہے تو یہ در حقیقت ہمیں خدا کا دیا ہوا خزانہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کئی بار جب ہمیں انجیل مقدس کی یہ خزانے دیے جاتے ہیں تو ہم انہیں خزانے کے طور پر نہیں دیکھتے۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ اگر اس تمثیل میں شخص کھیت میں خزانے کو ٹھوکر لگاتا ہے اور اس خزانے کے لیے بے حسی اور دلچسپی نہیں دکھاتا اور دور کھڑے ہی اس خزانے کو دیکھتا ہے اور اپنے اندر یہ تجسس پیدا نہیں کرتا کہ پاس جا کر اس خزانے کو دیکھے، تو ایسا شخص کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ جا کر اپنا سب کچھ بیچ دے اور اس کھیت کو خرید لے جس میں خزانہ ہے۔ ایک واضح پیغام جو اس پہلی تمثیل سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے فضائل کے ان گنت خزانوں کی طرف دھیان دینا چاہیے جو ہمیں ہر روز دیے گئے ہیں۔ خدا ہمیں فضل کی پیشکش کرنے میں بہت مہربان ہے، لیکن ہم اکثر اس کے پیش کیے گئے فضل کو رد کرتے اور ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگیوں میں اس کے پرفضل کاموں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور اس کی آواز سننے کے لیے کانوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا پیغام جو ان تمثیلوں کے ذریعے واضح طور پر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار جب ہم ان نعمتوں کو جو خدا ہمیں ہر روز عطا کرتا ہے تلاش کر لیتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے پرجوش خواہش کو پروان چڑھانا چاہیے تاکہ ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ تلاش ایمان کے تحفے کے ذریعے کی جاتی ہے، اور ایمان کے ذریعے تلاش کو بھرپور طریقے سے اور پھر پورے جوش کے ساتھ عمل میں لانا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اس تلاش کے مطابق ڈھال سکیں۔ اس لیے یہ تلاش ہماری زندگیوں کا بنیادی محرک ہونا چاہیے۔ آج ہمیں دو چیزوں پر غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے
क्या हमने इन खजानों को तलाश किया है जो खुदा ने हमें दिए हैं? अगर हम इस सवाल का जवाब देने में हिचकिचाते हैं तो इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि हमें अभी बहुत कुछ तलाश करना बाकी है। दूसरी बात यह कि जब हम ईमान के तोहफे से हासिल होने वाले खजाने को तलाश करते हैं तो क्या हमने खुदा को इस बात की इजाजत दी है कि जो कुछ खुदा ने हमें अपने कलाम के जरिए कहा है उसे अपनी जिंदगियों में मरकजी जगह दें और अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो जाए ताकि वो हासिल कर सकें जो खुदा हमें फरावानी से अता करना चाहता है। इसलिए इस मुकद्दस तलाश में आगे बढ़ने का पुख्ता अज़म करें और फिर हम देखेंगे कि फजल का खजाना जो हमें हासिल होता है वो इंतहाई कीमती है। तमाम खजानों के मालिक खुदावंद, आप हर रोज हमें बेशुमार नेमतें अता करते हैं। आपकी रहमत के खजाने लामहदूद हैं। दया करम हमारे कान खोल दें ताकि हम आपकी आवाज सुन सकें और हमारी आंखें खोल दें ताकि हम देख सकें और उन खजानों को तलाश कर सकें जो आप हमें अता करना चाहते हैं। हमें ईमान की मजबूती और फजल की भरपूरी अता करें ताकि आप और आपकी बादशाही का खजाना हमारी जिंदगियों का वाहिद मरकज बन जाए। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।